ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: منعت العراق ذرهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پیش کی اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی. قرب قیامت کی علامتیں، قیامت کی نشانیاں، علامات قیامت کہ قیامت آنے کی کیا نشانیاں ہیں، کیا ہمارے پاس ایسی حدیثیں ہیں کہ جس کے ظہور سے، جس کے ظاہر ہونے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. قیامت کی 3 قسمیں ہیں، قیامت کی نشانیوں کی 3 قسمیں ہیں علامات قیامت پر، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو بتایا گیا. ایک پہلی قسم علامات بعیدہ، علامات بعیدہ یعنی جو بہت پہلے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی، جیسے وفات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، چاند کے ٹکڑوں کا ہو جانا، ارض حجاز سے آگ کا نکلنا، یہ علامات بعیدہ ہے جو ہو چکی ہے. اور علامات متوسطہ جو چل رہی ہے، جیسے شراب کو حلال سمجھ کر پینا، بیٹے کا باپ پر حکومت کا جمانا، اور بیٹے کا دوستوں کی صحبت میں دوستوں کو بڑا سمجھنا، باپ کو گھٹیا سمجھنا، باپ کو نیچے دکھانا، یہ جو متوسط علامات ہیں جو چل رہی ہے، سود کو حلال سمجھ کر اس کا استعمال، اس کو کھانا، حرام کو حلال سمجھنا، یہ علامات متوسطہ. اور وہ علامات قریبہ، تیسری قسم، جو علامتیں آنے والی ہیں، جو قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں، قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہونے والی ہیں. وہ کون سی نشانیاں ہیں، اس پر ہم اصل گفتگو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ قیامت کی نشانیاں جو ہے اس کا جو ظہور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے 3 شخصیت کو سمجھتے ہیں. 2 پاکیزہ شخصیتیں ہیں.
اور ایک مغلظہ ناپاک، دو پاک شخصیتیں، حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ کا نزول، اور ایک ناپاک مغلظہ کانا دجال۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور، اب ظہور کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو گئے، اور پیدا ہونے کے بعد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی، اس کے بعد 40 سال کی عمر پائیں گے۔ 40 سال کی عمر تک انہیں یہ بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں حضرت امام مہدی ہوں، مجھے ہی زمین میں ایک خلیفہ کے طور پر منتخب کیا جانا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بلکہ انہیں یہ سب چیزیں پتہ نہیں ہوگی۔ ہم تو اصل گفتگو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کیا وہ نشانیاں ظاہر ہوگی، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہم پہچانیں گے کہ ابھی حضرت امام مہدی کا ظہور کا وقت قریب ہے، کون سی نشانیاں؟ پھر حضرت امام مہدی کے 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کانا دجال کا خروج ہو۔ خروج کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا پہلے سے ہو چکا ہے، وہ نکلے گا کسی جگہ سے۔ اب وہ کہاں سے نکلے گا اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے وہ کتنی اور وہ کون سی علامتیں ہیں کہ جن علامت کی وجہ سے ہم یہ پہچانیں گے کہ سب سے پہلی بڑی نشانیوں میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے، وہ کون سی؟ تو اس میں سب سے پہلی بڑی نشانی یہ ہے جس کو حدیث میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم۔ آقائے مدنی، تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جاری والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرب قیامت کے موقع پر عراق والوں پر اناج غلہ بن کر دیا جائے گا، ان کی مال و دولت کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ وہ دینار عراق میں درہم چلتا ہے تو اس عراق میں گلے اور درہم ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ملک شام سے بھی اناج غلہ اور دینار کو بند کر دیا جائے گا، وہ سب چیزوں کو روک لیا جائے گا، اور مصر سے بھی اناج غلے کو بند کر دیا جائے گا، وہاں سے بھی دینار کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ اناج غلے کا بند کر دیا جانا، عراق میں اناج غلے پر جو پابندی لگا دی جائے گی، مال دولت کو بھی نہیں پہنچایا جائے گا، اس سے بھی انقطاع تعلق کر دیا جائے گا، تو یہ کن لوگوں کی طرف سے ہوگا؟ تو دوسری حدیث میں اس کا تذکرہ بتایا کہ یہ اجمیوں کی جانب سے، عرب کے علاوہ جو ہے ان کی طرف سے اجمیوں کی جانب سے۔ اچھا،
شام اور مصر پر بھی جو اناج غلہ بن کر دیا جائے گا، شام اور مصر پر بھی جو اناج غلہ بن کر دیا جائے گا، تو یہ کن لوگوں کی جانب سے ہوگا؟ کہا کہ یہ رومیوں کی طرف سے ہوگا، رومیوں کی جانب سے یہ اناج غلے کا بن کر دیا جانا یہ شام اور مصر کے لیے ہوگا، اور عراق والوں کے لیے اناج غلے کا اور مال و دولت کا یہ سب چیز کا قطع تعلق اور ناکہ بندی کر دینا یہ اجمیوں کی جانب سے ہوگا۔ یہ پہلی نشانی ہوگی حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے۔ دوسری نشانی یہ ہوگی دریائے فرات سے سونے کا خزانہ، سونے کے پہاڑ کا نکلنا، دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا، یعنی سونے، بہت بڑے سونے کے خزانے کا نکلنا، اس کو ہم حدیث کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا پہلے تو یہ سمجھیے کہ دریائے فرات یہ کہاں ہے؟ یہ عراق اور کوفہ، عراق کا جو دریا ہے اور کوفہ، تو عراق کو بھی یہ دریا لگتا ہے اور کوفہ کو بھی یہ دریا لگتا ہے، اس دریے کا نام ہے دریائے فرات۔ یہاں سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا، یہاں سے سونے کا خزانہ نکلے گا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک الفرات ان یعصر عن کنز من ذهب فمن حضر فلا یأخذ منه شیئا۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، جو شخص اس موقع پر وہاں پر حاضر ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ یعنی دریائے فرات سے جب سونے کا خزانہ، سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، تو دوسری روایت میں یہ ملتا ہے، جو لمبی روایت ہے، کہ اگر 100 لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے پہنچیں گے تو تمام قتل ہو جائیں گے، 99 قتل ہو جائیں گے، صرف ایک باقی رہ جائے گا۔ اتنی بڑی خانہ جنگی ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ سونے کے پہاڑ کو، سونے کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا قتل اس تیزی سے کریں گے کہ مثال بتائی حدیث میں کہ اگر 100 لوگ موجود ہو تو 99 قتل کر دیے جائے گے، صرف ایک باقی رہ جائے گا۔ اور ایک اور روایت سے ملتا ہے کہ 3 خلیفہ کے بیٹے اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، اور وہ تینوں میں سے کسی کے پاس یہ خزانہ، یہ سونے کا پہاڑ، سونے کا خزانہ نہیں ملے گا۔ یہ دوسری نشانی۔ پہلی نشانی کیا بتائی؟ عراق، شام، مصر، یہاں اناج غلے کی ناکہ بندی ہوگی، مال و دولت کی بھی ناکہ بندی لوگ کرنے لگ جائیں گے دوسرے ملک والے۔ دوسری نشانی حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات سے سونے کے خزانے کا نکلنا۔ اب تیسری نشانی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ سفیانی لشکر کا خروج، سفیانی لشکر کا خروج اور اس کی قتل و غارت گیری۔ یہ کیا ہے؟ یہ سفیانی نام کا ایک شخص ہوگا جو دمشق کی نشیبی علاقے سے، یعنی ڈھلان والے نیچے، دمشق کا جو نیچے والا علاقہ ہے، نیچے والا پردیش ہے، وہاں سے یہ سفیانی نام کا یہ شخص نکلے گا، اور اس کی پیروی کرنے والے عرب کے قبیلے کلب، یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کا نام ہے قبیلے کلب، قبیلے کلب کے لوگ اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز ہو گئے۔ اب یہ قتل و غارت گیری اس ایسی تیزی سے کرے گا کہ لوگوں کو تو قتل کرے گا ہی کرے گا،
لیکن اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اس عورت کے پیٹ کو چاک کرے گا، پیٹ کو کاٹے گا، اس کے بعد اس پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا اس کو بھی قتل کرے گا۔ یہ اتنا بڑا ظالم یہ لشکر ہوگا۔ تو اس کے مخالف کے لیے، اس لشکر کے مخالف میں ایک لشکر اور ایک قبیلہ، یہ قبیلہ کلب کے مخالف میں ایک قبیلہ جو عرب کا قبیلہ ہے، قبیلہ قیس، اس کا نام کیا ہے؟ قبیلہ قیس۔ یہ قبیلہ قیس نکلے گا تو یہ سفیانی لشکر جو ہے ان کو بھی قتل کر دے گا۔ یہ تیسری نشانی ہوئی حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے۔ ہاں، اب اس کے بعد چوتھی نشانی یہ ہے کہ اہل اسلام یعنی اسلام والے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان آپس میں صلح ہو جائے گی، آپس میں مل جائیں گے، لیکن پھر کچھ ہی وقت کے بعد یہ رومی غداری کریں گے، یہ رومیوں کی غداری آئے گی مسلمان کے خلاف۔ پہلے تو صلح کریں گے اور اس کے بعد یہ غداری کریں گے۔ اس کو حدیث میں بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ رومی پہلے آپس میں مل جائیں گے، اس کے بعد غداری کریں گے، اور غداری کے اوپر جو روایت ملتی ہے اس میں یہ روایت ہے کہ 80 جھنڈے تلے گے، مسلمانوں کے خلاف غداری کرے گی اور مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوگی، اور ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، ایک جھنڈے کے نیچے 12,000۔ اب ایسے 80 جھنڈے ہو گئے، آپ اس کا حساب لگا لیجیے۔ یہ چوتھی نشانی بتا دی۔ اور پانچویں نشانی کیا ہے؟ پانچویں نشانی یہ ہے کہ ملک عرب میں ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا۔ اس خلیفہ کے انتقال کے موقع پر، جس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ ایک عرب کے اندر ایک خلیفہ کا جب انتقال ہوگا، عرب کے اندر جب ایک خلیفہ کی موت ہو جائے گی تو آپس میں کھانا جنگی ہوگی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو یہ سب سے بڑی علامت ہوگی حضرت امام مہدی کے ظہور کے لیے، یہ سب سے بڑی علامت ہوگی، یہ آخری علامت ہوگی کہ جس کے فوراً بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محبوب کبریا سرکار دو عالم ختم الرسل غازی سبل مولا کل دانا سبل شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عرب کے اندر ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، ایک بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا، تو لوگ دوسرے کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے آپس میں خانہ جنگی کریں گے۔ لوگ سوچیں گے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو اس موقع پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف آئیں گے۔ وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، وہ پسند نہیں کریں گے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، مجھے ملک عرب کا بادشاہ بنایا جائے، مجھے شاہ بنایا جائے، بادشاہ بنایا جائے۔ وہ اپنی ذات کو چھپانے کے لیے مدینہ سے مکہ کا سفر کریں گے، اور مکہ میں آ کر چھپ جائیں گے تو مکہ کے لوگ نکلیں گے اور حضرت امام مہدی کی تلاش میں حضرت امام مہدی کو تلاش کر انہیں پکڑ لیں گے۔ اور جیسے ہی حضرت امام مہدی کے پاس یہ مکہ کے لوگ پہنچیں گے
تو حضرت امام مہدی اپنی ذات کو چھپائیں گے، ناپسند کریں گے کہ مجھے خلیفہ نہ بنایا جائے، لیکن ان کو زبردستی آگے لایا جائے گا۔ اور کہاں پر لایا جائے گا؟ اس کا بھی تذکرہ حدیث میں ہے کہ حجر اسود کے درمیان، حجر اسود ایک رکن، مکہ کے 4 رکن ہیں، اس میں سے ایک رکن حجر اسود پر ہے، تو حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنتی پتھر ہے۔ یہاں پر بات یاد آئی تو آپ کو نقل کر دوں، اللہ نے دنیا میں 3 جنتی پتھر اتارے ہیں، اللہ نے دنیا میں 3 جنتی پتھر اتارے ہیں۔ نمبر 1 یہ مقام ابراہیم، نمبر 2 پر حجر اسود، اور ایک تیسرا پتھر ہے جو بیت المقدس میں صخرہ بیت المقدس جس کا نام ہے، صخرہ بیت المقدس، یہ 3 پتھر جنتی ہیں۔ وہ تو یہ جو حجر اسود ہے اصل میں یہ بہت سفید، مفسرین نے لکھا ہوا ہے، تفسیر میں ملتا ہے کہ جب یہ رکھا گیا تو اس کی سفیدی کی روشنی اتنی تیز ہوتی تھی کہ کئی بستیوں تک اس کی روشنی پہنچتی تھی، لیکن لوگ وہاں پر جاتے گئے اپنے گناہوں کو صفایا کرنے کے لیے حجر اسود کا بوسہ دیتے گئے تو یہ پتھر سیاہ پڑتا چلا گیا، سیاہ ہوتا چلا گیا۔ خیر بات یہاں چل رہی تھی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، یہاں پر لوگ ان پر بیعت کریں گے۔ تو کتنی نشانیاں ہوں؟ سب سے پہلی نشانی عراق، ملک شام، مصر، یہ تینوں پر اناج اور مال کی ناکہ بندی لگائی جائے گی۔ دوسری نشانی دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا۔ تیسری نشانی سفیانی لشکر، سفیانی نام کا جو شخص ہے وہ قبیلے کلب کو لے کر لوگوں کی قتل و غارت گیری کرے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس بچے کو بھی قتل کر دے گا۔ یہ تیسری نشانی۔ چوتھی نشانی اہل اسلام یعنی مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان میں پہلے صلح ہوگی، پھر رومی غداری کر دیں گے، چوتھی نشانی۔ اور 5ویں نشانی پر ایک خلیفہ کا، عرب کے ایک بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جیسے ہی انتقال ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا اور انہیں خلیفہ بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ